بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 2-3 آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے 2 نبیوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ ان کی ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ دعا بھی مشہور ہے اور اس حوالے سے جن کی قرآن عظیم الشان سے وابستگی ہے ان کو کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم پتہ بھی ہے، لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جتنی بار کلام اللہ کی آیت انسان تلاوت کرتا ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بدلتا چلا جاتا ہے، اس کی گہرائی کی سمجھ آتی چلی جاتی ہے، اس میں اور نکات نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں، کیونکہ کتاب اللہ جو ہے وہ کلام اللہ ہے، قرآن عظیم الشان اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت کیا، ایک ایک حرف جو ہے اس میں بہت حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہی کو پتہ تھا کہ قرآن پاک کا صحیح، اس کی تفسیر، اس کی گہرائی، اس کی حکمتیں، اس کا نور۔ لیکن ہم جتنی محنت کریں گے ہم پاتے چلے جائیں گے، محنت نہیں کریں گے اسی جگہ پہ رہیں گے۔ تو قرآن عظیم الشان کی جو یہ آیات ہے، میں نے ان آیات کا مفہوم نہیں بتانا، بلکہ ان 2-3 آیات کے جب ایک آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے تو اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ تو اس میں جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو جڑ کے 2 نام آ گئے صفاتی، وہ ہے السمیع العلیم۔ پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں پر بھی 2 اللہ پاک کے صفاتی نام آ گئے، التواب الرحیم۔ پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس میں بھی اللہ پاک کے 2 صفاتی نام آ گئے، العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیات اور 3 آیات کے اختتام پر اللہ پاک کے الگ الگ صفاتی نام آ گئے۔ تو پہلی آیت جس میں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور جب ظاہر انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوتا ہے، اور جس کو سنا رہا ہوتا ہے وہ سننے والا بھی ہوتا ہے۔ بندہ اس کو سناتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے، جو نہیں سن رہا ہوتا ہے اس کو نہیں سنا سکتا۔ تو اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام آ گئے کہ ربنا تقبل من، اللہ آپ ہمیں قبول فرما، کیونکہ آپ تمام دعاؤں کو سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قبولیت مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں۔ پھر یہ قبولیت کا ذکر آیا، دعا مانگنے کا، تو سمیع آپ ہے، آپ سننے والے ہیں، آپ علم رکھنے والے، تو ہمیں قبول کر لے اللہ، آپ کو پتہ ہے ہمارا اور آپ سن بھی رہے ہیں۔ پھر جب اپنا ذکر، اولاد کا ذکر آیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ پھر جب ذکر آیا کہ جب تقبل منا آیا تو سمیع علیم آیا، جب تب علینا آیا تو یعنی اللہ ہمارے اوپر توجہ فرمائیے۔ تو پھر ذکر ہوا کہ اللہ کیونکہ یا وتب علینا، یا اللہ ہم پر توجہ فرمائیے، ہماری توبہ قبول کیجئے، کیونکہ آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، الرحیم، اور بہت رحمت کرنے والے۔ پھر جب ایک امت کے لیے، عالم کی ہدایت کے لیے درخواست آ گئی تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب
والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ، تعلیم، تلاوت، عالم کی طرف تبلیغ کا ذکر آیا تو فرمایا کہ آپ عزیز اور حکیم ہیں، یعنی آپ ہی جانتے، آپ قادر ہیں اس پر، عالم کو بدلنے پر، دنیا کو بدلنے پر، ایک رسول کے ذریعے سے دنیا میں اسلام لانے پر آپ قدرت رکھنے والے ہیں، اور آپ حکیم ہیں کہ کس کو کب کہاں بھیجنا ہے۔ تو یہ 3 آیات اور 3 آیات کے اختتام پر ان آیات سے متعلق صفاتی نام آئے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا، یعنی اس کا جو مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی یہ دونوں اٹھا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع، آپ کا فرمانبردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام بھی بتا دیجئے اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے۔ فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، ان کو آسمانی کتاب کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ بے شک آپ ہی ہیں غالب القدرت، غالب قدرت والے اور کامل انتظام کرنے والے حکیم ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے السمیع العلیم، یہ پہلی آیت میں یہ 2 نام آئے ہیں۔ سمیع اور علیم جو ہے یہ ایک خاص ربط ہے۔ جیسے اگر دیکھا جائے دنیا میں بھی، تو دنیا میں آدمی بعض وقت سنتا تو ہے لیکن اس کے حال سے باخبر نہیں ہوتا۔ سمیع تو ہوتا ہے لیکن علیم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہے لیکن دل میں بغض رکھتا ہے، تو دوسرا شخص سن تو رہا ہے لیکن دل کے بغض سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ سمیع تو ہے لیکن علیم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو، یعنی وہ ظاہر سے بھی باخبر اور باطن سے بھی باخبر، اس لیے دونوں پیغمبروں نے سمیع کے بعد علیم فرمایا کہ آپ ہماری دعا کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے دل کے حال سے باخبر بھی ہیں کہ ہم نے صرف آپ کے لیے کعبہ تعمیر کیا، ہم نے آپ کے لیے کام کیا۔ جیسے ہم بھی اللہ سے درخواست کرتے ہیں نا، وہ سن بھی رہے ہیں، وہ باخبر بھی ہیں۔ تو اگر کوئی ہمیں کہتا ہے نہیں نہیں تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، نہیں نہیں تم صحیح کام نہیں کر رہے ہو، نہیں نہیں اس میں تو یہ ہے، فلاں ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، فلاں ہے، تو آپ نے اس وقت اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ آپ کا کام اللہ کے لیے ہے، آپ کا کام انسانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کام اللہ کے لیے ہے، آپ کا کام انسانوں کے لیے نہیں ہے، کسی کہنے والے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا کام انسانوں کے لیے، یعنی انسانوں کی واہ واہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کو 100 دفعہ لوگ ولی کا خطاب دے دیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، تو یاد رکھنا کہ لوگوں کی تعریف بے حیثیت ہے ہمارے لیے۔ لوگ کہیں کیا بات ہے، آپ کی تو کیا کہنے، آپ تو بس بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ تو، چاہے ہزاروں لوگ اٹھ کر کہیں، لیکن آپ کو پتا ہے میرے من میں کیا ہے۔ تو اگر مجھے پتا ہے میرے من میں کھوٹ ہے، تو میں اللہ کے آگے مجرم ہوں، چاہے لوگ ہزاروں مرتبہ میری تعریف کریں۔ تو جب انسان کو پتا ہے کہ میرا دل کا حال اللہ جانتا ہے، باخبر ہے، سمیع اور علیم ہے، تو ہم نے اس کے سامنے صحیح رہنا ہے اور اس کو سنا دیا، اس کے لیے میرا کام تھا، اس کے لیے میرا ارادہ تھا، اس کے لیے میری نیت تھی، اس کے لیے میرا مقصد تھا۔ تو پھر اگر کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ لے، جیسے ایک اللہ کے کوئی نیک بندہ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا تو کسی نے جو ہے ایک بغض میں آ کے اس کی مثال کتے سے دی کہ تمہاری مثال تو یہ میرے کتے کی دم جیسی ہے، فلاں، اس طرح سے بات کی۔ تو وہ
رکیں اور رک کر، اس کا مفہوم ہے شاید آگے پیچھے ہو جائے، وہ مفہوم یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں مجھے ایک مہم درپیش ہے، اور وہ ہے کہ میرے آگے موت ہے، پل صراط ہے، نامہ اعمال ہے۔ اگر میں ان سب میں رہ گیا تو تم میاں مجھے کتے کی دم سے تشبیہ دے رہے ہو، میں اس سے بھی بدتر ہوں، کیونکہ میں جہنمی ہوں، میں اس سے بھی بدتر ہوں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتے کا ذکر کیا ہے، کہ کتے کی وفا کا ذکر کیا ہے، تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں اگر یہ تمام مراحل میں طے نہ کر سکا۔ لیکن اگر میں قبر میں سرخرو رہا، حشر میں سرخرو رہا، پل صراط میں سرخرو رہا، تو جو تم کہہ رہے ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے ایک مقام دینا ہے، اور ایک مقام دیا ہے، پھر میرے لیے ان باتوں کی اہمیت ہی کیا ہے۔ لیکن اگر میں وہاں پر ہار گیا تو تمہارا کتا مجھ سے اچھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جو انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے لیے خیرات کرتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا ہے، تو چاہے لوگ اس کو کسی بھی چیز کا نام دے دیں، لیکن اس کے دل کا قبلہ درست ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میری نیتوں میں اخلاص ہے، تو اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بولنے والے بولتے رہیں گے، بولنے والوں کو بولنے دیجیے، ان کی بھڑاس نکالنے دیجیے، ان کو ریلیز ہونے دیجیے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم زیادہ تر ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہو کر ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں نے کیوں کہا، فلاں نے یہ کہا۔ تو یہ اگر جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں مار دیں گی، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے وقت سے پہلے، ہم نیکیوں سے جاتے رہیں گے، بلکہ حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے۔ ایک انسان ٹکا کے نیک عمل کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے، لیکن جب کوئی اس طرح اس کی نیتوں پر شک کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو ڈسکریج اس طور پہ کرتا ہے، اس پر الزام تراشی کرتا ہے، تہمت باندھتا ہے، اور اس کو جو ہے بہتان لگاتا ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جو ہے اس کو جانے، اس سے پوچھے بغیر، اس کو جو ہے چیک اینڈ بیلنس کیے بغیر، تو یاد رکھنا کہ یہ لوگ، یہ جیسے ٹاکسک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو مار دیتے ہیں، یہ آپ کا نقصان کرتے ہیں، یہ آپ کو بھلائی میں نہیں دیکھ سکتے، آپ کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ آپ کا بازو نہیں بنتے، بلکہ آپ کو کھینچتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے سچا ہونا، اللہ کے سامنے، اور آپ اگر ہیں نا، وہ نظر آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر برے ہوں تو برائی کی چادر اللہ کبھی پہناتے ہیں، اچھا ہو بندہ اچھائی کی چادر پہناتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا دونوں نبیوں نے کہ آپ سمیع اور علیم ہے پروردگارہ، آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے ہیں، آپ باخبر ہیں، تو اللہ پاک آپ ہمیں قبول کیجئے، آپ ہمارے کام سے باخبر ہیں، ہم نے آپ کے لیے کام کیا۔ تو ایک یہ دو نام ہے، سمیع اور علیم۔ پھر دوسری آیت میں جب انہوں نے ذکر کیا کہ میری اولاد کو مجھے مسلمین فرمانبردار بنا، مطیع بنا، پھر اس کے آخر میں فرمایا تب علینا، اللہ اکبر، تب علینا، پروردگارہ ہمیں مسلمان بنا، مسلمان سے مراد مطیع، فرمانبردار، اوبیڈینٹ بنا، اور ہماری اولادوں کو بھی بنا، وتب علینا، کیونکہ ہم یہ بنتے بنتے غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں، بار بار در سے دور ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر ہم آپ کے در کی طرف دیکھتے ہیں، تو میرے مولا جب ہم آئیں نا، تب علینا، ہم پر توجہ فرمائیے، ہم پر توجہ فرمانا۔ تو یہ جو تب علینا ہے، ای وفقنا للتوبہ، یعنی ہم کو
توفیق توبہ دیجیے، ہماری توبہ قبول کیجیے، ہم پر توجہ فرمائیے، ہمیں توبہ کی توفیق دیجیے۔ اس لیے مفسرین کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے مراد توبہ کی توفیق ہے۔ جس کو توبہ کی توفیق نہیں وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے بہت دور ہے، مقام بعد میں مبتلا۔ جس کی توبہ وہ کرتا ہے جس پر اللہ توجہ فرماتے ہیں، اور توبہ وہ کرتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی بہت بڑی نیکیوں کو بھی کم سمجھتا ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جب صفت ہوتی ہے تو اللہ توجہ بھی فرماتے ہیں۔ جب بندہ درخواست کرتا ہے اللہ توجہ کیجیے، اللہ توجہ کیجیے، اللہ توجہ کیجیے، ایک چھوٹا بچہ اپنی امی کو بار بار اماں 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 کہہ دے، تو کیا وہ ماں اتنی ظالم بنتی ہے کہ ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے، ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے، اماں میری طرف دیکھیے، اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے بازو میں درد ہے، امی مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے۔ اگر 4-5 دفعہ وہ ماں کا کھانا نہیں ہضم ہوتا، وہ اٹھ کر سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھتی ہے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، وہ ایک مثال دی نا، 70 ماؤں سے بڑھ کر ممتا ہے، تو وہ ایسی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال کیسے کسی سے کوئی دے سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک مثال دی گئی کیونکہ دنیا میں یہی قریبی رشتہ ہوتا ہے جو کہ کبھی پرایا نہیں ہوتا، جب تک وہ دنیا سے چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ آپ اس ماں اولاد ماں کے دل میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ نبی ہیں دونوں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں وَتُوبْ عَلَيْنَا، ہم تو اس لیے کہتے ہیں نا، ہم گناہ گار، گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، کبھی نیک بنتے ہیں کبھی برے بنتے ہیں، ہم بار بار توبہ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے، دیکھیے، وہ اس لیے توبہ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ معاذ اللہ وہ توبہ کی توفیق اس لیے نہیں مانگ رہے ہوتے کہ انہوں نے گناہ کر لیے، کیونکہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو توبہ کرتا ہے۔ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ ایک تو عوام کی ہوتی ہے، یعنی عوام کی توبہ، پھر اس کے بعد خاص کی توبہ ہوتی ہے، پھر اس سے بھی خاص بندے کی توبہ ہوتی ہے، یعنی عام مسلمانوں کی توبہ ہوتی ہے گناہوں سے طاعت کی طرف، کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر کے ہمیں نیک بنا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا خواص کی، خاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، وہ ہے غفلت سے ذکر کی طرف، کہ جو لوگ غفلت میں، جو خاص لوگ تو ہیں لیکن غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے، غفلت میں مبتلا ہو گئے، پھر وہ ذکر کی طرف جانے کے لیے تو توبہ کرتے ہیں، اللہ یہ جو غفلت آئی نا ہماری زندگی سے، یہ اللہ ہمیں اس سے خلاصی دے دے، اس لیے توبہ کرتے ہیں۔ اور پیغمبروں کی توبہ ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے کہ قرب کے جس مقام پر پروردگار اب ہم ہیں اس میں اور ترقی فرمائیے، اور ہم دونوں کے درجات اور بلند کر دیجئے، اور ہمارے مقام قرب میں اور ترقی دیجئے۔ تو یہ جو دو انبیاء کرام اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، یہ مزید درجات، مزید بلندی مانگ رہے تھے۔ تو عام لوگوں کی توبہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہے، اس سے خاص لوگوں کی توبہ جو نیکیوں میں خاص ہوتے ہیں وہ ہے غفلت سے ذکر کی طرف، اور اس سے بھی جو خاص انبیاء کرام ہوتے ہیں بڑے، جو اللہ کے مقربین، وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو مقام ہے نا اس سے بھی بلندی دے دیجئے، یہ مقام جو کہ پہلے ہی آپ کی نظر میں خاص ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ جو درجہ ہے یہ بہت چھوٹا لگ رہا ہے، ہمیں اور محنت کرنی چاہیے، اور آپ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور آپ ہمیں مقام دیجئے تاکہ یہ مقام اور بلند ہو جائے۔ تو یہ تینوں، اسی لیے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا۔ تو اسی لیے چاہے کوئی بھی عبادت، بلکہ ہم سب کے لیے، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، اور جو بہترین خطا کار کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، کہ بنی آدم بہت زیادہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار جو ہے بہت توبہ کرنے والا ہے۔ تو ہم توبہ میں بہت کثرت کریں، توبہ سے جی نہ چرائے، توبہ میں غفلت نہ کریں، کہ جب بھی موقع ملے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، بار 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 معافی مانگتے رہیں، اور جب بار بار معافی مانگیں گے تو پروردگار کی رحمت کبھی نہ کبھی، اگر ہم جو ہے بہت گناہوں میں ہیں، تھوڑا ہم نے توبہ کرنی شروع کی، اللہ رب العالمین توجہ فرماتے چلے جائیں گے، توجہ فرماتے چلے جائیں گے، پھر اس بندے کی طرف اللہ رحمت کو اتاریں گے۔
بلکہ توبہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ اگر اللہ سے مانگے نا سچے دل کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرماتا ہے۔ تو تواب الرحیم، تب علینا، اللہ آپ ہم پر توجہ دیجئے، کیونکہ آپ انکا انت التواب الرحیم، یعنی آپ توجہ فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ کہ اللہ نے تواب کو پہلے ذکر کیا، رحیم کو بعد میں ذکر کیا، یہ کیوں کیا؟ التواب الرحیم، کہ پہلے تواب ہے پھر رحیم۔ تو ان دونوں کو آگے پیچھے پہلے تواب کا ذکر کیا پھر رحیم کا، ان دونوں میں راز یہ ہے کہ جس پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اس کو پہلے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ تواب کو اللہ نے اس لیے پہلے ذکر کیا کہ ہم جس پر رحمت نازل کرتے ہیں پہلے اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور توبہ کے ساتھ ہی رحمت نازل کرتے ہیں، بے شک 1 سیکنڈ کا ہی فرق ہو۔ پہلے بندہ معافی مانگتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنی صفت مغفرت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ جب گناہ اس کا دھل جاتا ہے پھر اگلا کیا رہ جاتا ہے؟ رحمت کا نزول رہ جاتا ہے، پھر اللہ رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے پہلے مغفرت کا ذکر، توابیت کا ذکر ہوا، اس کے بعد ذکر ہوا رحیمیت کا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ سے مغفرت مانگے گا اللہ رحمت فرمائیں گے، جو بندہ استغفار کرے گا اللہ کی رحمت ہوگی، جو بندہ اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی دعا معافی کو قبول کر کے ایک چادر سی آ جاتی ہے نا، ایک پردہ سا آ جاتا ہے رب اور بندے کے درمیان، معبود اور عابد کے درمیان، تو وہ چیز توبہ سے ہٹ جاتی ہے، اور جب ہٹ جائے تو اللہ کی رحمت کا جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور پھر چھما چھما اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو کہ ہمیں کتنے بڑے جرموں سے اور کتنے جو ہے شقاق سے اور بغاوتوں سے، کفر سے، شرک سے روک کے رکھتی ہے۔ یہ رحمت ہی تو ہے، یہ رحمت نہ ہو تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو جائے۔ ابھی بھی رحمت ہے جبکہ ہم خطا کار و گناہ گار، تو مکمل رحمت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا ایک ذرہ جو انہوں نے زمین پر اس کو نازل کیا تو سارے ایک دوسرے کے اوپر رحمت کرتے پھرتے ہیں، انسانوں سے لے کے جانوروں سے ساری مخلوقات، اللہ کی 99 رحمتیں ان کے پاس ہے۔ تو ہم ان 99 رحمتوں کو بھی اللہ سے مانگیں، ہم ان سے مانگے اللہ آپ کی رحمتوں کے کیا کہنے۔ سمندر تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ عالمین کو یکجاں کریں پورے، اگر ان کو بھی کریں آپ کے رحمت کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو آپ رحمت کیجئے۔ تو توبہ جو انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر توجہ فرماتے ہیں، اور جب اللہ توجہ فرماتے ہیں پہلے اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اور گناہ جب معاف ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ رحمت کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو لفظ ہے وہ انک انت العزیز الحکیم، کہ جب رسالت و نبوت، جب رسول اللہ کے لیے ایک دعا ہو رہی کہ یا اللہ آپ امت میں ایک نبی بھیج دیجئے جو ہمارے میں سے انسان بھی ہوں، ہمارے خاندان میں سے، ہماری نسل میں سے، اور وہ آپ کی کتاب کی تبلیغ کریں، تزکیہ بھی کریں، تعلیم بھی کریں، تلاوت بھی کریں۔ اور پھر فرمائے کہ انکا انت العزیز الحکیم، کیونکہ یہاں پہ پھر وہ جو دو صفاتی نام آ گئے کہ یہ آپ کی قدرت سے ہوتا ہے، یہ آپ کی قدرت سے اور آپ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ آپ جب چاہیں کسی کو کیا بنائیں، آپ چاہیں کسی کو اٹھائیں، آپ چاہیں کسی کو گرائیں، آپ چاہیں کسی کو نیک بنائیں، آپ چاہیں کسی کو نیکی سے دور کر دیں، آپ چاہیں کسی کو عزت دے دیں، آپ چاہیں کسی کو ذلت دے دیں، آپ چاہیں کسی کو امیر بنائیں، کسی کو غریب بنائیں، کسی کو جھونپڑی میں بھیجے، کسی کو محل میں بھیجے، آپ چاہیں کسی کو ذہین بنائیں، کسی کو بے وقوف بنائیں، آپ چاہیں کسی کو حسین بنائیں، کسی کو کم شکل بنائیں، آپ چاہیں کسی کو ذہانت سے مالا مال کریں اور
اسی کے خون سے ایک اور بچہ ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ آپ قادر ہیں اور آپ کی حکمتیں ہیں اس سب میں. جب اللہ کی یہ قدرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے نا، بندہ پھر گلہ اور شکوہ نہیں کرتا. تو یا اللہ یہ پیغمبر کا بھیجنا، صحابہ کا ایمان لانا اور ان کے دلوں کا تزکیہ، اس کے لیے آپ کی زبردست طاقت کی ضرورت، مدد کی ضرورت، اور آپ کیونکہ غالب القدرت ہے. تو العزیز کے معنی کیا کہ ایسی طاقت والا جس کے استعمال قدرت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ڈال سکے. یعنی وہ قدرت والا کہ جب وہ اپنی اس اتھارٹی کو استعمال کرے تو کوئی بیچ میں روکنے والا نہ ہو. وہ دنیا میں بھی ہے نا، کوئی مطلب آپ دیکھیے ہمارے ملک میں ہر چھوٹے کے اوپر ایک بڑا ہے، اس کے اوپر اور بڑا ہے، اس کے اوپر اور بڑا ہے. ہر کوئی کسی کو دبوچنے کے لیے وہ کہتا ہے چلیے دیکھتے ہیں، یہ کریں گے کیس لگے گا، تو وہ کریں گے تو یہ کریں گے، تو وہ دبوچنے والے ہوتے ہیں. لیکن اللہ جو عالمین کے رب ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ جو قدیر ہیں، یہ جب اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ نافذ کر دے، نافذ ہو جاتی ہے وہ قدرت. یعنی آپ ارادہ کر لیں گے کہ مجھے اس پیغمبر کا بھیجنا ہے تو وہ پیغمبر آ کے رہے گا. اگر آپ ارادہ کر لیں مجھے فلاں فلاں کو اپنے نبی اور صحابی بنانا ہے تو وہ بن کے رہیں گے. اگر آپ کسی کو ولی بنانے کا ارادہ کر لیں تو ولی بن کر رہے گا. جب تک آپ کا ارادہ، آپ کی مشیت، آپ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، کوئی بندہ اللہ والا نہیں بن سکتا. انک انت العزیز الحکیم، آپ غالب القدرت ہیں. آپ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر کسی چیز کا آپ ارادہ کر لیں تو آپ کے ارادے کو مراد تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. جب آپ ایسے غالب القدرت ہے تو آپ کی ذات اس قابل ہے کہ آپ سے دعا کی جائے کہ اگر اللہ ابھی آپ ارادہ کر لیں، ہم جتنے سننے والے ہیں ہم سب کو ولی بنانا، تو اسی وقت آپ ہم سب کو ولی بنا دیں گے. آپ ارادہ کر لیں ہمیں خوش قسمت بنانے کا، جنتی بنانے کا، سرخرو ہونے کا، آپ ارادہ کر لیں ہم سب بن جائیں گے. آپ اپنی رحمت سے ارادہ فرما لیں ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے احباب کو، غرض ہم سب کو مجلہ، مصفہ، مزکہ بنا کر اپنا ولی بنا لیں، ہم سب کا تزکیہ ہو جائے. آپ حکیم ہیں، آپ قدرت کا استعمال حکیمانہ کرتے ہیں. تو ایک تو قدرت ہے، دوسرا اس کا استعمال آپ حکمت سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ اگر کوکنگ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے سامنے ایک گوشت ہوتا ہے، وہ اس کو کاٹتی ہے، اس کے ہاتھ میں تیز چھری ہوتی ہے، وہ اس کو جو وہ بنانا چاہتی ہے اس کے لیے وہ بوٹیاں اتنی بناتی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ سالن بنانا چاہے اور اس کو چھری کیونکہ ہاتھ میں اس کو قیمہ بنائے. وہ اس چھری کو حکیمانہ استعمال کرتی ہے، حکمت سے کرتی ہیں کہ مجھے اس گوشت سے اتنی بوٹیاں نکالنی ہیں. میں نے اس کو اگر وہ قیمہ بنانا چاہے اس کو اگر جو ہے مزید اس کو پھر باریک باریک کاٹے گی. لیکن اس کو اگر پتہ ہو کہ میں نے یہ بنانا ہے، اس کی مجھے اتنی بوٹی چاہیے، تو وہ اتنی بوٹی بنائے گی. وہ اس چھری کاٹنے کے لیے، لیکن وہ اس کو حکیمانہ استعمال کرے گی. تو حکمت اسے کہا جاتا ہے. طاقت ہے لیکن اس کو استعمال طریقے سے کرنا، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی ہیں جو حکیم ہے، اور اللہ ہی حکمت کو صحیح استعمال کر سکتے. وہ حکیمانہ اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے جس سے بندوں کا کوئی بھی، اگر اللہ کی جو طاقت ہے اس سے بندوں کا نقصان نہیں ہوتا. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر جو آپ نے ہمارے فائدے کے لیے لکھ دی. بعض وقت مصیبت سے بندے ولی اللہ ہو گئے، مصیبت سے ہو گئے، آسانیوں سے نہیں ہوئے. لیکن اللہ سے ہم عافیت مانگیں گے کیونکہ اللہ قادر ہے کہ ہمیں عافیت سے اللہ والا بنا دے. اس لیے مصیبت مانگنا جائز نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا میں بھی آرام سے رکھیے، آخرت میں بھی آرام سے رکھیے.
اگر کوئی تکلیف پھر بھی آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا نفع ہے. تو یہ 3 اللہ کے نام ہیں. ہم نے ان ناموں سے پروردگار سے مانگنا ہے. کہ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا. اگر جس گناہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اگر توبہ کر کے پھر پلٹ کے اسی گناہ کو کر رہے ہیں تو یہ توبہ نہیں ہے. صبح برکف توبہ برلب، دل میں از ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں. کہ یعنی ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے، زبان میں توبہ ہے، ایسی توبہ پر گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے. تو ہم اگر ایسی توبہ کریں گے نا کہ مجھے پتا ہے کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد میں نے وہ کرنا ہے، میرا ارادہ ہے، اس کی نیت ہے، کرنا ہے، بس ابھی توبہ کر لیں گے. اور بعض دفعہ گناہوں کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے، اتنی ان کی لت لگ جاتی ہے کہ بندہ بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے. تو اپنی اس بے بسی کو، اپنی اس مجبوری کو بھی اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ ہم بے بس اور مجبور ہیں، ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ برا ہے، ہم بے بس ہیں میرے مولا، ہم آنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پکڑ لیجئے. لیکن پھر یہ کہہ کے ہم اطمینان سے پھر بیٹھ گئے تو پھر ہمارا قصور ہے. کیونکہ اللہ پاک انسان جو ہے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے پانی کا گلاس بھی لینے کے لیے. اگر ہم کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ کے تلڑے بھی کر رہے ہیں، ہمیں وہ گناہ بہت برا بھی لگ رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش ذرا بھی نہیں کر رہے، کیونکہ قرآن پاک میں جہاد کا لفظ آتا ہے. والذین آمنوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو مشقت اٹھائیں گے نا، تھوڑی اس کام کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، پھر اس کو وہ مقام مل جاتا ہے. لنہدینہم سبلنا، پھر میں ان کے لیے اپنے راستے کھول دوں گا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، چلو تم میرے بندے، میں نے تمہیں چلا لیا. اگر ہم جہاد ہی نہیں کرتے، تھوڑی سی بھی مشقت نہیں اٹھاتے، کہ کون سی دنیا کی چیز ہے، کون سا دنیا کا کام ہے جس میں ہم مشقت نہیں اٹھاتے، کون سا کام مجھے بتائیے گا. تو ہم اللہ کے بارے میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم بیٹھ کر صرف توبہ کرتے رہیں گے، پھر معافی. جب تک نیت نہ ہو، جب تک ارادہ نہ ہو، جب تک ندامت نہ ہو، اور جب تک اس کے ساتھ مجاہدہ نہ ہو، توبہ نہیں ہوتی. ورنہ پھر وہ توبہ کو کافی سمجھ کے پھر اٹھ کے گناہ کرے گا، اور توبہ کے دوران بھی اس کا ارادہ ہوگا کہ ہاں اس کو تو کرنا ہے، کیا کریں، زمانہ ہے، دنیا ہے، لوگ ہے، فلاں ہے، جو بھی کچھ کہہ لے. لیکن جو ایک دفعہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی ہمت کر لے کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ اس کو اتنی ہمت دیتے ہیں اور اس کی اتنی مدد فرماتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں پردہ کرنے کی طرف آئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑ ہے جس کو میں اپنے سر پہ رکھنے جا رہی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اور پھر جب ارادہ کر لیا، پھر یہ وسوسہ آیا کہ نہیں، قائم نہیں رکھ سکوں گی، نہیں، ابھی کر لیا نا تو کل کو کچھ ہو جائے گا، فیملی میں کچھ اگر شادی ہوئی، فلاں ہوا، کہیں جانا پڑا، کچھ ایسا موقع آیا تو کیا کروں، بال بھی کھولنے ہوتے، فلاں کرنا ہوتا ہے، نہیں ہوگا مجھ سے، نہیں ہوگا، میں نے منافق نہیں بننا، میں نے پراپر طریقے سے آنا ہے. اس طرح کی چیزیں آتی تھی، اس طرح کی چیزیں، وسوسے خود ہی، مطلب شیطان ہے نا اندر، نفس بھی ہے، یہ وسوسے لے کر سب سے پہلے ہم سے جرا کرتے. تو پھر ایک ایسا وقت تھا کہ میں نے کہا کہ چلے کیا ہوتا ہے، کر لیا، بس کر لیا. اتنا ہی دوپٹہ ہی تو تھا، کپڑے کا ٹکڑا ہی تو تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، کچھ پہلے سے ہی کپڑے پہن رہے تھے ہم. کون سا ہم نے لوہے کا لباس جو ہے اوپر چڑھانا تھا، کون سا ہم نے جنگ کا جو ہے لباس پہننا تھا، کون سا اس کو جو ہے منہ کے اوپر چپکانا تھا جو کہ پہلے اس کے بعد اتار ہی نہیں سکتے تھے. یعنی اتنا مشکل بنا کے دیکھیں، ایک بندہ پانی سے ہاتھ منہ دھوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جو بے نمازی انسان ہے وضو کرنا اس کے لیے کیا لگتا ہے، اوف، پہاڑ کو لاد رہا ہے سر پہ. وہ ایکسرسائز کرنے میں، جم کرنے میں گھنٹوں لگائے گا، وہ 5 منٹ میں 4 سجدے نہیں کرے گا، پہاڑ لگے گا. تو یہ توفیق ہے اور انسان کی نیت اور ارادہ ہے. تو تھوڑا مجاہدہ بھی ہوتا ہے، صرف توبہ نہیں. ہاں، جب توبہ ہو اس کے پیچھے نیت اور ارادہ بھی ہو، ندامت بھی ہو، تو پھر اللہ پاک جہاں آپ ہیں، بستر، راستہ، سواری، بازار، گھر، آپ نے اس نیت کو، اس ارادے کو لے کے اللہ کے آگے ہاتھ کیا، نہیں بھی کیا، آپ نے کہہ دیا اللہ معاف فرمانا،
یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گئے، معاف فرمانا۔ یا اللہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی نیتوں سے، اپنے ارادے سے اب آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ اللہ اب مجھے توفیق دے دیجیے، توبہ کی بھی توفیق اور نیکی کی بھی توفیق اور نیکیوں پر جمنے کی بھی توفیق، استقامت اللہ آپ دے دیجیے۔ تو پھر دیکھ لیجیے اللہ پاک یہ ہمارے حالات بنے ہوئے نا، اللہ پاک حالات کو بدل دیں گے۔ ہم ہی جو تھوڑے سے ہم لوگ سن رہے ہیں نا، ہم ان مجالس میں موجود ہیں، تو ہم ارادہ کر لیں نا توبہ کا، ہم نیت کر لیں توبہ کی، تو نیتوں سے پڑھ لے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اسی لیے یہ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم فرماتے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دیجئے، مجھے عافیت بخش اور مجھے رزق عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، کیونکہ رزق کی وجہ سے بھی انسان گناہ میں جاتا ہے، غربت کی وجہ سے بھی جاتا ہے۔ اور دوسری دعا جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، حضرت شداد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان کلمات کو شام کے وقت پڑھا، اس کی وفات اس رات ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے صبح کو پڑھ لیا اور اس کی وفات اس دن ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی نے مجھے وجود بخشا اور میں آپ ہی کا بندہ یا آپ کی بندی ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ ہی کے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں آپ کے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنی کرتوتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے اوپر آپ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا آپ میری مغفرت فرما دیجئے کہ آپ ہی گناہوں کے بخشنے والے ہیں۔ اور 3 مرتبہ روز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس 3 مرتبہ پڑھ لیا، نجات اللہ نے اس آیت کریمہ میں رکھی ہے۔ تو یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کو کس نیت اور ارادے سے لے کر اللہ کے پاس جانا ہے؟ تو یہ عرض کر دی بات، اللہ بس ہمیں توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمارا راستہ صاف کر دے، گناہوں کے کانٹے ہمارے راستوں سے ہٹا دے، اللہ پاک گناہوں کے کانٹے ہمارے راستوں سے ہٹا دے، ہمیں عافیتوں کے ساتھ، ہمیں زندگی کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ ہمیں اپنے در کی طرف بلائیں اور اپنی راہ ہم پر آسان کر دے، صاف کر دے ہمارے لیے اور اپنی ذات سے ملا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔